بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف معاشروں میں عورت کی حیثیت۔ ازدواجی زندگی کے عنوان پر بات کرتے ہوئے اس پس منظر کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوگا کہ اسلام سے پہلے دنیا کی مختلف تہذیبوں اور مختلف معاشروں میں عورت کو کیا مقام حاصل تھا۔ تاریخ عالم کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ اسلام سے پہلے دنیا کے مختلف ممالک میں عورت اپنی بنیادی حقوق سے بالکل محروم تھی۔ فرانس میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ آدھا انسان ہے، اس لیے معاشرے کی تمام خرابیوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ چین میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ اس میں شیطانی روح ہوتی ہے، لہذا یہ برائیوں کی طرف انسان کو دعوت دیتی ہے۔ جاپان میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ ناپاک پیدا کی گئی ہے، اس لیے عبادت گاہوں سے اس کو دور رکھا جاتا تھا۔ ہندوازم میں جس عورت کا خاوند مر جاتا اس کو معاشرے میں زندہ رہنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے خاوند کی نعش کے ساتھ زندہ جل کر اپنے آپ کو ختم کر لے۔ اگر وہ اس طرح نہ کرتی تو اس کو معاشرہ میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ عیسائی دنیا میں عورت کو معرفت الہی کے راستے میں رکاوٹ سمجھا جاتا تھا۔ عورتوں کو تعلیم دی جاتی تھی کہ کنواری رہ کر زندگی گزاریں، جبکہ مرد راہب بن کر رہنا اعزاز سمجھتے تھے۔ جزیرہ عرب میں بیٹی کا پیدا ہونا عار سمجھا جاتا تھا، لہذا ماں باپ خود اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ عورت کے حقوق اس قدر پامال کیے جا چکے تھے کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا تو جس طرح وراثت کی چیزیں اس کی اولاد میں تقسیم ہوتی تھی، اسی طرح بیوی بھی اس کی اولاد کے نکاح میں آ جاتی تھی۔ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو مکہ مکرمہ سے باہر ایک کال کوٹھری میں اس عورت کو 2 سال کے لیے رکھا جاتا تھا۔ طہارت کے لیے پانی اور دوسری ضروریات زندگی بھی پوری نہ دی جاتی تھی۔ اگر 2 سال یہ جتن کاٹ کر بھی عورت زندہ رہتی تو اس کا منہ کالا کر کے مکہ مکرمہ میں پھرایا جاتا، اس کے بعد اسے گھر میں رہنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ اب سوچئے تو صحیح کہ خاوند تو مرا اپنی قضا سے، بھلا اس میں بیوی کا کیا قصور؟ مگر یہ مظلومہ اتنی بے بس تھی کہ اپنے حق میں کوئی آواز ہی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ ایسے ماحول میں جب کہ چاروں طرف عورت کے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی نعمت دے کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے عورت کے مقام کو نکھارا، بتلایا کہ اے لوگو، اگر یہ بیٹی ہے تو ہماری عزت ہے، اگر بہن ہے تو تمہارا ناموس ہے، اگر بیوی ہے تو زندگی کی ساتھی ہے، اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں تمہاری جنت ہے۔ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے؟ وہ لوگ کس قدر سخت دل ہوں گے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ دفن ہونے والی معصوم بچیوں کی چیخ و پکار ان کے کانوں میں پڑتی ہوگی، مگر ان کا ضمیر ان کو نہیں جھنجھوڑتا ہوگا۔ ایسے حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا، جس آدمی کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی پرورش کرے، حتیٰ کہ ان کا نکاح کر دے، تو وہ آدمی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی کھوئی ہوئی عزت کو واپس دلایا اور بتلایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، بلکہ 2 ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ اگر عورت کے ساتھ تم ازدواجی زندگی گزارو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے راستے میں تمہاری ممد و معاون بنے گی،
اسلام نے واضح کیا کہ راہب بن کر جنگلوں اور غاروں میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ جنگلوں اور غاروں سے ہو کر نہیں جاتا، ان گلی کوچوں اور بازاروں سے ہو کر جاتا ہے، یعنی اسی معاشرے میں رہو گے اور جو حقوق تم پر عائد ہوتے ہیں انہیں پورا کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی۔ گویا اسلام نے رہبانیت کی بجائے معاشرتی زندگی کا سبق دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ پھر فرمایا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ میری امت میں سے نہیں۔ بھلا نکاح کی اہمیت واضح کرنے کے لیے اس سے زیادہ اور کیا زور دیا جاتا